إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال الله تبارك وتعالى في أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک اس خالق ارض و سماء اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے اس دنیا کو بنایا، اور لاکھوں کروڑ درود سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً جناب عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا ہمیں امتی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ محترم سامعین کرام، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے سورہ حجرات کی ایک آیت تلاوت کی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اس میں اللہ رب العالمین انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے، انسانوں کو بتلا رہا ہے کہ جتنے بھی اس روئے زمین پر انسان ہیں وہ تمام کے تمام ایک مرد سے ہیں اور ایک عورت سے ہیں۔ مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ہیں اور عورت حضرت حوا علیہ السلام سے ہیں۔ جتنے بھی انسان اس روئے زمین پر پائے جاتے ہیں ان تمام کا باپ ایک ہے اور ان تمام کی ماں ایک ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ اس کے بعد ہم نے تمہارے ہی درمیان میں ٹولیاں بنا دی ہیں، تمہارے درمیان میں کچھ قبائل بنا دی ہیں، اور یہ قبائل کس لیے بنائے ہیں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو۔ اگر ہم نے تمہارے درمیان میں جماعت در جماعت تم کو بنایا ہے تو صرف اس لیے بنایا ہے تاکہ تم ایک دوسرے میں تمیز کر سکو، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ رب العالمین نے شروع میں تو تمام لوگوں کو مطالبہ کیا
کی اس آیت کو جب اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ہم لوگوں کے دلوں کے اندر ایک چیز رہنی چاہیے کہ جب اس روئے زمین پر انسان کی تخلیق ہوئی، اس روئے زمین پر جب انسان کی پیدائش ہوئی، اس وقت انسانوں کے درمیان میں نہ تو کوئی مذاہب تھے، نہ کوئی قبیلہ تھا، نہ کوئی ٹولیاں تھی، نہ کوئی جماعت تھی، تمام کے تمام انسان ایک ہی چیز پر متفق تھے، تمام کے تمام لوگ اسی چیز کو مانتے کہ ہمارا باپ ایک ہی ہے، ہماری ماں بھی ایک ہی ہے۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی، انسان زیادہ ہوتے گئے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا پھر اس کے بعد ہم نے تمہارے درمیان میں کچھ قبائل جو ہے متعین کر دیے ہیں۔ اب آپ لوگ خوب اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں کتنے قبائل پائے جاتے ہیں، مسلمانوں کے قبائل، یہودیوں کے قبائل، عیسائیوں کے قبائل، غیر مسلموں کے قبائل، تمام کے تمام یہ قبیلے ہیں، اور ہم لوگ پہچان کر لیتے ہیں ان کی، تب ان کو دیکھتے ہیں تو ہم لوگ ان کو پہچان لیتے ہیں۔ قرآن کریم اسی چیز کو بیان کر رہا ہے، لِتَعَارَفُوا، ہم نے قبیلے بنائے ہیں تو اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر بھیجا، پھر اس کے بعد جیسے ہی انسانوں کے درمیان میں ٹولیاں بنتی گئی، اللہ رب العالمین آسمان سے نبیوں کو اتارا گیا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک پایا جاتا ہے، نوح علیہ السلام اس شرک کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سب سے اخیر میں آتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے آخری نبی ہے، اور اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو کہا ہے کہ محمد آپ ان تمام لوگوں کے لیے کیا ہو؟ رحمت ہو، ان لوگوں کے لیے آپ زحمت نہیں ہو بلکہ آپ ان لوگوں کے لیے رحمت ہو۔ قرآن کریم اس چیز کی گواہی دیتا ہے، اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اگر آپ کو اس جہان کے اندر بھیجا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اگر ہم نے اس روئے زمین کے اندر آپ کو بھیجا ہے تو تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو رحم دل بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس آیت کے اندر ایک چیز دیکھی جاتی ہے، کیا اللہ کے رسول صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے یا غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے؟ اس کے بارے میں علامہ ابن القیم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مسلموں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے دونوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ غیر مسلموں کے لیے کس طرح سے کہ وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ میں شہید ہو گئے، ان لوگوں نے آگے زندگی نہیں پائی۔ اگر وہ لوگ آگے زندگی پاتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعاؤں کا سامنا کرتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتے، اس لیے اللہ کے رسول ان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول کس طرح سے رحمت بن کر آئے؟ علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے ہر ایک نبی کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ہر ایک قوم کو جو ہے نیست و نابود کر دیا گیا، لیکن امت محمدیہ ایک ایسی امت ہے، آپ پورے امت محمدیہ کا مطالعہ کر لیجئے، کہیں پر بھی امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے ابھی تک ہلاک و برباد نہیں کیا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ برے اعمال کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اگر چاہے تو ان کو دنیا کے اندر بھی بدلہ دے سکتا ہے، لیکن اگر اللہ رب العالمین اگر ان کو بدلہ نہیں دے رہا ہے، آخرت میں اللہ رب العالمین ان کو ضرور بدلہ دے گا۔ علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول غیر مسلموں کے لیے اسی طرح رحمت بن کر آئے۔ اسی طرح اللہ کے رسول جب رحمت بن کر آئے تو اللہ کے رسول جو دین لے کر آئے وہ بھی ایک رحمت والا دین تھا۔ آپ دیکھ لیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پر ہر مقام پر رحم دلی سے کام لیا۔ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، اتنا ستایا مکہ والوں نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل گئے سن 8 ہجری میں واپس مکہ کے اندر آتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی کفار قریش کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول خانہ کعبہ کے پاس آتے ہیں، سب سے پہلے خانہ کعبہ کو 3 سے 7 بتوں سے پاک کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک صحابی ہے سہل بن عمرو، اللہ کے رسول کفار مشرکین سے پوچھ رہے تھے کہ آج کے دن تم مجھ سے کس چیز کی آس رکھتے ہو، تم لوگ آج کے دن مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو اس وقت ایک صحابی نے بولا جس کا نام ہے سہل بن عمرو، الیوم ملحمہ، آج تو ہم کفار مشرکین کی جو ہے
کرنے کا دن ہے، آج تو ایک دوسرے کو معاف کرنے والا دن ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک وہ شخص جس کو اس کے گھر بار سے نکال دیا گیا، نبی کو اس کے گھر سے نکالا گیا، نبی کے تمام صحابہ کو نکالا گیا، نکالا ہی نہیں گیا بلکہ ذلت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا، رسوائی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آتے ہیں تو انہی کفار مشرکین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحم دل کون ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لے کر آئے، اس اسلام سے زیادہ رحم دل کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جب آج اپنے معاشرے کے اندر نظر گھمائیں، اسی کے برعکس آج کچھ لوگ اسی اسلام کو دہشت گرد کا نام دیتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں کہ اسلام جو تعلیم دیتا ہے دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ اسلام جو ہے دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، اللہ رب العالمین نے ایک بہت اہم چیز بیان کی۔ اللہ رب العالمین نے اسی اسلام کو رحمت بنا کر بھیجا، محمد کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اے محمد ان لوگوں سے کہہ دو، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، اگر اس روئے زمین پر ایک انسان کسی دوسرے انسان کو بغیر کسی عذر کے مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہندو مسلم کی کوئی بھی قید نہیں لگائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کو مار دیتا ہے بغیر کسی عذر کے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسِ جَمِيعًا، تو اس نے ایک انسان کا خون نہیں کیا ہے، اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے تمام انسانوں کو مار دیا ہے، اس نے پوری انسانیت کا جو ہے قتل کر دیا ہے۔ آپ جب اس آیت سے مسئلے نکالیں گے تو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول نے تحفظ انسانیت کو کس طرح سے برقرار رکھنا چاہا۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر اس روئے زمین پر بغیر کسی عذر کے ایک انسان کسی دوسرے انسان کو ماں کی گالی دیتا ہے تو وہ صرف اسی انسان کو ماں کو کی گالی نہیں دیتا ہے بلکہ پوری انسانیت کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ اگر ایک انسان کسی باپ کو گالی دیتا ہے بغیر کسی عذر کے تو وہ صرف ایک ہی انسان کو باپ کی گالی نہیں دے رہا ہے بلکہ پوری انسانیت کے باپ کو گالی دے رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے پھر کیا کہا؟ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور اس روئے زمین پر اگر کوئی شخص ایک انسان کو بچا لیتا ہے، ایک انسان کو محفوظ کر لیتا ہے، ایک انسان کو جو ہے مشکلات میں پھنسا ہوا ہے وہاں سے بچا لیتا ہے تو وہ صرف ایک انسان کو نہیں بچاتا ہے، احیا الناس جميعا، اور تمام کی تمام انسانیت کو بچا لیتا ہے، صرف ایک ہی انسان کو نہیں۔ جب اس قرآن کریم کی آیت کو اپنے سامنے رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں، جو ابھی معاملہ ہوا ہے 22 تاریخ کو کشمیر کے اندر، پہلگام کے اندر، وہاں پر 26 لوگوں کو مارا گیا ہے۔ وہاں کی ویڈیو سے پتہ چل رہا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو جو مارا گیا ہے اس بنیاد پر مارا گیا ہے کہ ان سے کہا گیا ہے کہ تم پہلے کلمہ پڑھو، اگر کلمہ نہیں پڑھتے ہو تو تم لوگوں کو مارا جائے گا، اور مارا بھی گیا ہے، ویڈیو سے معلوم چلتا ہے۔ اگر ان کو مارنے والے، اگر ان کو قتل کرنے والے مسلمان ہیں، میں اللہ کی قسم اس منبر رسول سے کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہوں، جن لوگوں نے ان کو مارا ہے ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ اسلام ایسی تربیت، اسلام انسان کی ایسی تربیت کبھی بھی نہیں کرتا ہے، انسان اس چیز کی گواہی دیتا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اسی چیز کو تو بیان کر رہا ہے، اگر بغیر کسی عذر کے کسی کو قتل کرتے ہو تو پوری انسانیت کو قتل کرتے ہو۔ جب ان لوگوں کا کوئی عذر ہی نہیں تھا، اگر ان کو مارا گیا ہے تو ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ آپ لوگ ایک چیز بھی ذہن میں رکھیں، کہ اگر ایسے کارنامے مسلمان انجام دیتے ہیں تو وہ صرف اور صرف نام نہاد مسلمان ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں۔ اگر ان لوگوں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہوتا، اگر ان لوگوں نے اسلام کو پڑھا ہوتا، اگر انہوں نے اسلام کے بارے میں غور و فکر کیا ہوتا تو اللہ کی قسم ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی کسی کی جان لینے کی۔ اسی طرح سے وہاں پر حملہ ہوا، اسی حملے کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ 26 لوگوں کو تو مارا گیا ہے، لیکن ہمارے اس ہندوستان کی گوڑی میڈیا اس چیز کو بیان نہیں کر رہی ہے کہ وہاں پر ایک عادل حسین نام کا شخص نے تمام لوگوں کو بچایا، اور بچانے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی جان بھی گنوا دی۔ میڈیا اس چیز کو
چیز کو بیان نہیں کر رہی کہ وہاں پر ایک عادل نام کا شخص بھی تھا جنہوں نے وہاں پر لوگوں کی جان بچائی تھی، اور جان بچانے کے وقت میں اس نے جو ہے اپنی جان بھی ان لوگوں کے ساتھ اپنی جان بھی گوا دی۔ اس چیز کو جو ہے میڈیا بیان نہیں کر رہی ہے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان لوگوں کو بھی قتل نہیں کیا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کے پاس ایک بدو شخص آیا، بدو آیا دیہات کا رہنے والا آیا، اور اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈالا اور اتنی زور سے دبایا، صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول کی گردن پر کپڑے کے نشانات دکھائی دے رہے تھے، اللہ کے رسول کے گردن پر کپڑوں کے نشانات دکھائی دے رہے تھے۔ تب اس نے چھوڑا تو اس نے کہا، اے محمد، جو تمہارے پاس مال ہے وہ تمہارا باپ کا نہیں ہے، اس مال میں سے مجھے بھی کر۔ اللہ کے رسول کے سامنے زبان استعمال کر رہا ہے۔ جب ہم لوگ حدیث پڑھتے ہیں، اس طرح کے واقعات ہم لوگ سنتے ہیں تو ہم لوگوں کا خون گرم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کے سامنے اس طرح سے اس کی جو ہے زبان اس طرح سے جرأت کر رہی ہے، تو آپ سوچئے اس وقت صحابہ اکرام کا کیا حال ہوگا۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے، اس کی گردن ابھی کے ابھی الگ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو چھوڑ دیجئے۔ اور جب اس نے سوال کر لیا ہے کہ محمد یہ مال تمہارا باپ کا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا مال ہے، اس مال میں سے کچھ مجھ کو ادا کیجئے، تو اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام سے کہا کہ اس کو اتنا مال دے دو۔ اس کو اتنا مال دیا گیا۔ وہ شخص اپنے گاؤں کے اندر جاتا ہے، اور اپنے گاؤں کے اندر جب جاتا ہے تو اپنے گاؤں والوں سے کیا کہتا ہے کہ محمد پر ایمان لے کر آ جاؤ۔ محمد سے تھوڑا مانگا جاتا ہے لیکن محمد زیادہ عطا کرتے ہیں۔ آپ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے پر وہ تر گیا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا وہ دشمن بن چکا، جب اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہتھیار آ گیا تو اللہ کے رسول نے اس وقت بھی اس کو معاف کر دیا۔ جب اللہ کے رسول اپنی جان کے دشمن کو معاف کر سکتا ہے تو کیا اللہ کے رسول آج کے مسلمانوں کو یہ تعلیم دے کر گئے ہیں کہ تم بغیر کسی حق کے کسی کی جان لے لو؟ اللہ کے رسول اس چیز کی اجازت دے کر نہیں گئے ہیں۔ اگر کوئی ایسے کام انجام دیتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے اندر جا رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے لیٹے، آرام کرنے کے لیے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کو ایک پیڑ کے اوپر ٹانگ دیا۔ اتنے میں ایک کافر آتا ہے، تلوار کو ننگی کرتا ہے، تلوار کو میان سے نکالتا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے، اے محمد بن عبداللہ، اب مجھے بتاؤ کہ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس وقت اللہ کے رسول نے کہا، مجھے اس وقت اگر کوئی بچائے گا تو میرا اللہ بچائے گا، میرے اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں بچائے گا۔ اللہ کے رسول کی زبان سے الفاظ نکلے، جیسے ہی الفاظ نکلے تو کافر جو ہے تھر تھر کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے وہ تلوار گر گئی، اور اللہ کے رسول نے اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور اس سے پوچھا، اب تو بتا کہ اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ابھی وہ شخص اللہ کے رسول کے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جو ہے تلوار کو میان سے بھی نکال لیا، اس نے تلوار کو ننگی بھی کر لیا، اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تلوار آئی، اللہ کے رسول نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا۔ جب ہم صحابہ اکرام کی زندگی پر دیکھیں گے، کتنے صحابہ اکرام کو پریشان کیا گیا، کتنے صحابہ اکرام کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دے گا، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ بغیر کسی عذر کے کسی کی جان لینی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی وہ حدیث، اللہ کے رسول نے کہا کہ 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائیے، 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائیے۔ کون سے گناہ؟ ایسے گناہ اگر ایک انسان ان کو انجام دیتا ہے تو وہ اس روئے زمین پر تو ہلاک ہوگا، اس روئے زمین پر تو وہ برباد ہوگا، لیکن جب اللہ رب العالمین کے وہاں جائے گا تو اللہ رب العالمین کے وہاں بھی اس کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین کے وہاں اس کو عزت نہیں ملے گی۔ جب اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس میں سے جو تیسرا گناہ آتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا تیسرا گناہ ہوا کہ کوئی شخص جو ہے کسی شخص کی جان بغیر کسی عذر کے لے لے۔
اللہ کے رسول کی جب اس حدیث کو پڑھ کر دیکھتے ہیں، اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول نے کہیں پر بھی قید نہیں لگائی ہے کہ وہ شخص مسلمان ہے یا ہندو ہے، وہ شخص مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اللہ کے رسول نے کہیں پر بھی قید نہیں لگائی ہے۔ اللہ کے رسول جب کافروں کے درمیان میں دعوت کا کام کرتے تو اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ اے محمد کیا ان کے پیچھے اپنی جان گوا دو گے؟ کیا ان کے پیچھے اپنی جان گوا دو گے؟ ان لوگوں کو تو صرف بتانا ہے توحید، ان لوگوں کو تو بتانا ہے کہ ایک اللہ رب العالمین کو مانو، ہدایت دینا تو میرا کام ہے۔ جب اللہ رب العالمین اللہ کے رسول سے اتنا کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ان کے پیچھے جان نہیں دے سکتے ہیں، آپ تو بس ان تک توحید پہنچا دیجیے۔ جب اللہ کے رسول کو اجازت نہیں ہے، جب اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی کہ آپ بغیر کسی عذر کے کافروں سے جو جھگڑا کریں، تو آج کے مسلمانوں کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی سے بولیں کہ تم اپنی زبان سے کلمہ ادا کرو، اور وہ اگر کلمہ ادا نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ اس کا قتل کر دیں۔ یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ دین کا کام ہے، میں تو صرف اللہ رب العالمین کی خاطر کر رہا ہوں، میں تو ایک اللہ رب العالمین کو منوانے کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کی یہ سوچ بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی انسان کو بغیر کسی عذر کے قتل کرتا ہے، بغیر کسی عذر کے قتل کرتا ہے، تو وہ ایک انسان کا قتل نہیں کرتا ہے، پوری انسانیت کا قاتل ہے، پوری انسانیت کا قاتل ہے، پوری انسانیت کو قتل کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر امن و سکون چاہتے ہو، اگر اس روئے زمین پر امن و سکون چاہتے ہو، امن سے رہنا چاہتے ہو، تو تم لوگوں کو کیا کام کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے تم لوگوں کو انصاف کرنا پڑے گا، تم لوگوں کو عدل سے کام لینا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز پر ابھار نہ دے، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان لوگوں کے درمیان میں ناانصافی کر دو۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی دو آیت ایک حدیث بیان کی ہے۔ ان تینوں چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول نے کہیں پر بھی مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے درمیان میں کوئی بھی قید نہیں لگائی ہے۔ اسی طرح یہ آیت ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان لوگوں کے درمیان میں ناانصافی کرو، تم ان لوگوں کے درمیان میں عدل سے کام نہ لو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے کہ اگر تم کو کسی چیز کا حاکم بنا دیا جائے، اگر تم کو کسی چیز کا عادل بنا دیا جائے، تو تم لوگ جو ہے اگر ایک مسلمان ہے ایک غیر مسلم ہے، تو تم جو ہے ایک مسلمان کو دیکھ کر غیر مسلموں کو دیکھ کر جو ہے غیر مسلموں کے جو ہے بالمقابل کوئی فیصلہ کر دو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ جو حق بات ہے اسی کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے لیے جب ہم صحابہ اکرام کی زندگی پڑھ کر دیکھیں گے تو کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں جو صحابہ اکرام کی زندگی سے ملتے ہیں۔ دیکھیے ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں لایا گیا۔ حضرت علی نے اپنے غلام کمبل سے کہا کہ اس کو 10 کوڑے مارو، تو اس نے اس کو 10 کوڑے مارے۔ جیسے 10 کوڑے مار کا مار لگایا، جب اس نے جو ہے 10 کوڑے مار دیے تو اس کے ذہن کے اندر ایک چیز آئی کہ شاید میں نے اس کو صرف 9 ہی کوڑے مارے ہیں۔ کتنے کوڑے مارے ہیں؟ صرف 9 ہی کوڑے مارے ہیں۔ اور جب اس نے 11واں کوڑا مارا، اس یہودی کو تو معلوم تھا کہ مجھے 11واں کوڑا پڑ رہا ہے، تو جیسے ہی اس نے 11واں کوڑا مارا تو اس نے فوراً چیخ کر کہا اے امیر المومنین، یہ جو تمہارا غلام ہے کمبل، اس نے مجھے 11 کوڑے مارے ہیں۔ آپ نے تو اس سے صرف اتنا کہا ہے کہ 10 کوڑے مارے، بلکہ اس نے تو مجھے 11 کوڑے مارے ہیں۔ تو حضرت علی نے اپنے غلام سے پوچھا اے کمبل کیا ایسا ہی ہے، کیا تم نے اس کو 11 کوڑے مارے ہیں؟ تو اس وقت غلام نے کہا کہ امیر المومنین مجھے یاد نہیں ہے، میں نے سمجھا کہ صرف جو ہے 9 ہی کوڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے میں نے 11 کوڑے مارے ہیں تو حقیقت یہی ہے کہ میں نے بھی 11 کوڑے مارے ہیں۔ تو اس وقت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے کہا کہ اس کو بدلے میں 1 کوڑا مارو۔ آپ دیکھیں ایک طرف ایک یہودی ایک طرف ایک مسلمان، اس وقت بھی، اور اس وقت میں کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت کے بادشاہ، وقت کے امیر المومنین، ایسے حالات میں بھی اپنے غلام کو کوڑا لگوایا۔ اللہ کے رسول نے کہا امن و سکون چاہتے ہو تو عدل و انصاف سے کام لو۔ لیکن جب آج اپنے معاشرے کے اندر نظر گھمائے
کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز کو جو ہے بیان کرنا ضروری نہیں ہے. آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ کتنی انصافی کی جا رہی ہے، ہم لوگوں کے ساتھ کتنا عدل سے کام لیا جا رہا ہے. آپ لوگ اس چیز سے خوب واقف ہوں گے. آپ اسی چیز کو دیکھ لیجئے. ہونا تو یہ تھا کہ میڈیا کو سرکار سے یہ سوال کرنا تھا کہ وہاں پر پہلگام کے اندر جو ہے آپ کی فوج کیوں نہیں تھی، وہاں پر جو ہے لوگ جو ہے محفوظ کیوں نہیں تھے. میڈیا کو سوال تو یہ کرنا تھا، لیکن میڈیا اس کے بالکل برعکس کیا سوال کر رہی ہے کہ اسلام جو ہے دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام جو ہے دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے. وہاں پر 26 لوگوں کی جان گئی ہے. آپ جو ہے آپ لوگ روز سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے کتنی ایسے 26 مسلمانوں کی جان جا چکی ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ جب تک دم نہیں لیں گے ہم تب تک 26 لوگوں کو قتل نہیں کر دیں گے. ہر جگہ آپ روزانہ ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہیں پر جو ہے ایک انسان کو کڑھائی سے کاٹ دیا گیا، کہیں پر مسلمانوں کی دکانوں کے اندر توڑ پھوڑ کر دی گئی، کہیں پر مسلمانوں کی دکانوں کے اندر آگ لگا دی گئی. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ہم تب تک دم نہیں لیں گے جب تک 26 لوگوں کو قتل نہیں کر دیں گے. ابھی تک ان لوگوں کے بارے میں معلوم نہیں چلا ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں. اگر ان لوگوں نے اسی چیز کی بنیاد پر ان لوگوں کو قتل کیا تھا کہ تم اپنی زبان سے کلمہ ادا کرو، تو ان لوگوں میں مرنے والا ایک شخص مسلمان بھی تھا. کیا ان لوگوں نے اس سے بھی پوچھا تھا کہ تم پہلے اپنی زبان سے کلمہ طیبہ اختیار کرو، اپنی زبان سے کلمہ طیبہ پڑھو، ہم تم کو قتل نہیں کریں گے؟ جب وہ شخص مسلمان تھا تو اس کو کلمہ پڑھنے میں کیا حرج تھا؟ اس شخص کو جو ہے کلمہ اپنی زبان سے کلمہ نکالنے میں کیا حرج تھا؟ اس چیز کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی چیز ابھی یہ معاملہ کسی بھی جو ہے پائے ثبوت کو نہیں پہنچا ہے کہ ان کو قتل کرنے والے مسلمان تھے یا نہیں. لیکن مسلمانوں کے اوپر اب یہ دھبا لگا دیا گیا ہے کہ پہلگام کے اندر جو 26 لوگ مارے گئے ہیں وہ تمام کے تمام مسلمانوں نے مارے ہیں. ان کے اوپر جو حملہ کیا ہے وہ مسلمانوں نے حملہ کیا ہے. اور اس چیز کی جو ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر امن و سکون چاہتے ہو تو عدل و انصاف سے کام لو. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں، جب اللہ کے رسول کی زندگی کا اور مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں تو ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا ملتا ہے؟ علامہ ابن القیم جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں زاد المیعاد کتاب کے اندر لکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے 80 غزوات لڑے. کتنی جنگیں لڑی؟ 80 جنگیں لڑی، جن میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 54 غزوات کے اندر شرکت کی اور 26 جنگوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی. اور جب ان 80 جنگوں کو دیکھتے ہیں تو ان 80 جنگوں کے اندر 1018 لوگوں کو مارا گیا. کتنے لوگوں کو مارا گیا؟ 1018 لوگوں کو مارا گیا 80 جنگوں کے اندر. اور صرف غیر مسلموں ہی کو نہیں مارا گیا، 1018 کے اندر مسلمان بھی شامل ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کیسا دین ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد کیا جاتا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی جو ہے انسانوں کو قتل کرنا نہیں چاہتے تھے. اللہ کے رسول جب کسی سریا کو، اللہ کے رسول جب کسی فوج کو کہیں پر بھی لڑنے کے لیے بھیجتے، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ تم لڑنے کے لیے تو جا رہے ہو لیکن بغیر کسی عذر کے کسی پہ حملہ مت کرنا. اور ہاں اگر جنگ بھی ہو جائے، اگر تم لوگوں کی ان سے جنگ بھی ہو جائے تو بچوں پر حملہ مت کرنا، بوڑھوں پر حملہ مت کرنا، عورتوں پر حملہ مت کرنا. جب ایک اسلام اس چیز کی تعلیم دے رہا ہے کہ بچوں پر حملہ مت کرنا، بوڑھوں پر حملہ مت کرنا، عورتوں پر حملہ مت کرنا، تو آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ وہ اسلام اس چیز کی اجازت دے سکتا ہے؟ کیا وہ اسلام اس چیز کی بھی اجازت دے سکتا ہے کہ اس روئے زمین پر کسی کو جو ہے کلمے کے نام پر قتل کر دیا جائے؟ کہیں پر بھی اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسی طرح ہم لوگوں کو ان حالات میں اللہ رب العالمین کے سامنے رونا چاہیے، اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرنی چاہیے. ہونا تو یہ تھا کہ ہم لوگ مسجدوں کے قریب آئیں. جب یہ معاملہ ہوا ہے ہونا تو یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہے مسجدوں کے قریب آئے. ہم لوگ تو جو ہے مسجدوں سے ہی دور ہو گئے. جیسے یہ معاملہ ہوا لوگ جو ہے مسجدوں سے دور بھاگتے جا رہے ہیں. لوگوں کی جو ہے کمیاں نمازوں کے اندر بہت کمیاں آ رہی ہے. لوگ جو ہے پہلے نمازوں کے اندر 2 صفیں ہوا کرتی تھی، اب نماز کے اندر صرف ایک ہی صف ہوا کرتی ہے. ہم لوگوں کو اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ تو صرف اسی چیز کی جو ہے اپنی زندگی کے اندر اسی چین و سکون میں ہے کہ جب تک ہم لوگوں پر مصیبت نہیں آتی ہے ہم لوگوں کو
کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر ہمارے گھر میں ہمارے چچا کو قتل کر دیا جائے ہم کو تب بھی کوئی پریشانی نہیں ہے. کیوں؟ ابھی تو ہم لوگوں پر مصیبت کہاں آ رہی ہے؟ جب ہماری جان پر مصیبت آئے گی اس وقت ہم جو ہے ہوش کے ناخن لیں گے، ورنہ تب تک ہم جو ہے خواب خرگوش میں سوتے رہیں گے. اب اخیر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ملک میں امن پیدا فرما دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ملک میں سکون پیدا فرما دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اس روئے زمین پر ایک دوسرے کا غمخوار بنا دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کچھ لوگ اس دیش کے امن و سکون کا کھلواڑ کر رہے ہیں. اللہ اس روئے زمین پر اس دیش کے اندر کچھ لوگ امن و سکون کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. اللہ ان لوگوں کو جو ہے ہم لوگوں کے لیے کھلواڑ بنا دے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.